بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی تخلیق کیسے کی گئی۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک اور موقع پر فرمایا، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو ٹیڑھے پن میں ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں تجھے تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ یہ محاورہ ہی غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ ہرگز ایک راستے پر سیدھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا اگر تم اس سے نفع اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن سے ہی نفع اٹھاؤ، اور اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ معلوم ہوا کہ عورت کے مزاج میں قدرتی طور پر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر اسے اسی طرح چھوڑ دو گے جس طرح وہ ہے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی، تو نہ اسے سیدھا کرنے کی بہت زیادہ محنت کرو اور نہ یوں ہی چھوڑ دو جیسی وہ ہے، بلکہ معاملے کے سدھار کے لیے عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اسے عزت دی جائے۔ کچھ لوگوں نے جاہلانہ طور پر مردانگی کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں کہ عورت پر رعب جما کر رکھا جائے۔ یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کے حقوق پورے کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کی تاکید کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور سے بیوی کے ساتھ لطف و محبت کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے حقوق سے متعلق فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے تو اس کو گھر سے نہ نکالو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، اسی طرح مرد کو بھی عورت کے لیے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار گھر میں آٹا گوندھ دیتے، اپنی بکری کا دودھ دوتے، اپنے کپڑے اور جوتے خود سی لیتے تھے، اور گھر کی دیگر ضروریات بھی پوری کیا کرتے تھے۔ اسلام نے جہاں عورت کی عزت کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، وہیں عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت و خدمت کو فرض قرار دیا ہے۔ عورت کی آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ آج کے معاشرے میں بحیثیت مسلمان ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔